السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ محترم سامعین، لائف ٹیکنکس چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ حج اور عمرے کی سیریز یعنی حج اور عمرے کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے حالت احرام میں جائز امور، یعنی حالت احرام میں جو کام کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں سر دھونا، سر ملنا اور غسل کرنا جائز ہے۔ عبداللہ بن عباس اور مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ میں ابوا کے مقام پر تکرار ہوئی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ محرم سر دھو سکتا ہے، اور مسور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں دھو سکتا ہے۔ تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان سے یہ مسئلہ پوچھوں۔ میں نے ان کو کنویں کی دو لکڑیوں کے درمیان غسل کرتے پایا، وہ ایک کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھے۔ میں نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں عبداللہ بن حنین ہوں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں کیوں کر سر دھوتے تھے؟ تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ کپڑے پر رکھے اور سر جھکایا یہاں تک کہ مجھے نظر آیا، اور اس آدمی سے کہا جو ان پر پانی ڈالتا تھا کہ پانی ڈالو۔ پھر انہوں نے سر کو ہلایا اور اپنے ہاتھ سے آگے پیچھے ملا۔ پھر انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ محترم سامعین، یعنی ہاتھ منہ صاف کرنے یا غسل کرنے کے لیے صابن استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ حالت احرام میں آنکھوں کے علاج کے لیے سرما یا کوئی دوا ڈالنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں خوشبو نہ ہو۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں جس کی آنکھیں دکھتی ہوں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی آنکھوں پر ایلوے یعنی دوا کا نام کا لیپ کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی حالت احرام میں آنکھوں میں دوا ڈال سکتے ہیں، یعنی اس کا علاج کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس میں خوشبو نہ ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں محرم جو سرما چاہے استعمال کر سکتا ہے، خواہ آنکھیں دکھتی ہوں یا نہ دکھتی ہوں، بشرطے کہ سرمے میں خوشبو نہ ہو۔ یہ روایت فقہ السنہ میں ہے۔ حالت احرام میں علاج کے طور پر جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانا اور مرہم پٹی کروانا جائز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچنے لگوائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حالت احرام میں ایسا تیل اور صابن استعمال کرنا جائز ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں ایسا تیل استعمال کیا جس میں خوشبو نہیں تھی۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ حالت احرام میں خوشبودار پھول سونگھنا جائز ہے۔ حالت احرام میں انگوٹھی، پیٹی، اینک اور گھڑی وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے۔ کھائی اور پی جانے والی ادویات کے ذریعے حالت احرام میں علاج کرنا جائز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں محرم
ریحان یعنی پھول سونگھ سکتا ہے، آئینہ دیکھ سکتا ہے، اور جن چیزوں کو کھا سکتا ہے مثلا تیل اور گھی وغیرہ ان کو دوا کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں محرم انگوٹھی پہن سکتا ہے اور پیٹی باندھ سکتا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حالت احرام میں سر اور بدن کھجلانا جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کیا محرم بدن کھجلا سکتا ہے؟ کہا ہاں، بلکہ زور سے کھجلائے، یعنی کھجانے میں کوئی معنی نہیں ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حالت احرام میں خیمہ، چھت یا چھتری سے سر پر سایہ کرنا جائز ہے، یعنی خیمے میں رہنا یا چھت یا چھتری سے سر سایہ کرنا جائز ہے۔ ام حسین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج ادا کیا تو میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے اپنے کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا تاکہ آپ کو گرمی سے بچائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ محرم احرام کی چادریں دھو سکتا ہے، اگر تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یعنی احرام کی حالت میں چادریں دھو کر پھر پہن سکتا ہے یا دوسرے چادریں پہن سکتا ہے، یعنی تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ عورت حالت احرام میں زیور استعمال کر سکتی ہے، نیز رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہے۔ حالت احرام میں عورت زیور استعمال کر سکتی ہے، نیز رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہے، لیکن آج کل نہیں پہننا چاہیے سفر میں وغیرہ، آج کل ہر جگہ چوری ہی چوری ہے، زیور مارتے ہیں، پیسے مار دیتے ہیں، ہر چیز مار دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو جو چیز کام نہیں آتی اس کو بھی مار دیتے ہیں، اس لیے سفر میں زیور وغیرہ ساتھ میں رکھنا یا پہننا یہ آج کل کے لیے بہت خطرہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک عورت کے لیے حالت احرام میں زیور پہننے، سیاہ اور گلابی رنگ کا کپڑا پہننے اور موزے پہننے میں کوئی حرج نہیں، اسے بخاری نے روایت کیا۔ حالت احرام میں بچے یا نوکر کو علم و ادب سکھانے کے لیے سرزنش کرنا جائز ہے، یعنی تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ کرنا جائز ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، جب ہم عرج کے مقام پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے پڑاؤ ڈالا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور میں اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ایک ہی اونٹنی پر تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام بھی سامان کی نگرانی کے لیے ساتھ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کے مقام پر بیٹھ کر غلام کا انتظار کرنے لگے، جب وہ آیا تو اس کے ساتھ اونٹ نہیں تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اونٹ کہاں ہے؟ تو غلام نے عرض کیا وہ تو گزشتہ رات مجھ سے گم ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک ہی تو اونٹ تھا، اسی کو تم نے گم کر دیا، اور غلام کو مارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اس محرم کی طرف دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یعنی احرام کی حالت میں کسی کو ڈانٹ سکتے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو مار سکتے ہیں۔ حالت احرام میں سمندری جانور کا شکار کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔
حالت احرام میں سانپ، بچھو، کوا، چیل اور کاٹنے والے کتے اور دیگر درندوں مثلاً شیر، چیتا وغیرہ کو حرم میں بھی مارنا جائز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ موذی جانوروں کو ہل یا حرم میں ہر کہیں مارا جائے، یعنی حرم میں بھی حرم کے باہر بھی۔ سانپ، چتکبرا کوا، چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل وغیرہ، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حالت احرام میں مچھر، مکھی، جوں، کاٹنے والی چونٹی وغیرہ کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یعنی عطا رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے سوال کیا، محرم پر اگر پسو یا چونٹی چلنے لگے تو کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا، جو چیز تجھ سے نہیں اسے اتار پھینک۔ یہ روایت فقہ السنہ میں ہے۔ بوقت ضرورت محرم اپنے ساتھ ہتھیار رکھ سکتا ہے، یعنی وقت ضرورت۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے۔ حدیبیہ کے مقام پر اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آنے سے روک دیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے اس بات پر صلح کر لی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال مکہ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائیں گے اور ان کی تلواریں میانوں میں ہوں گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حج یا عمرہ کرنے والے عالم یا بزرگ کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے احرام باندھتے وقت اگر یہ نیت کی جائے کہ جو احرام فلاں کا وہی میرا، فلاں کا وہی جو میرا، تو یہ جائز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ یمن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حالت احرام میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی مانند احرام باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو جاتا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھے احرام کی حالت میں جو چیزیں کر سکتے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو ہے احرام کی حالت میں جو چیزیں ممنوعات تھیں ان کو بیان کیا، یعنی اس سے پہلے کی ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو جو ہے یعنی احرام کی حالت میں کیا کر سکتے ہیں، یعنی پورے جائز کام۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، شرک و بدعات سے دور رہتے ہوئے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔